بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ نیپال میں کسانوں کو ٹڈی دل کو پکڑنے کے لیے نقد انعامات دینے کی پیشکش۔ وزیر اعظم عمران خان نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر دیے۔ چائنا اور بھارت میں مون سون کی بارشوں نے تباہی مچا دی، 15 لاکھ افراد متاثر۔ جب میں ماسک پہنوں گا تو سابق تصوراتی کردار لون رینجر کی طرح لگوں گا، صدر ٹرمپ۔ بھارت کے الیکٹرانک میڈیا کی خبریں جھوٹ پر مبنی، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے برعکس ہیں، DGISPR۔ روسی صدر کے لیے 2036 تک اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار۔ برطانیہ میں بے روزگار افراد میں 126% اضافہ۔ جاپان میں پیدل چلنے والوں پر موبائل سکرین دیکھنے پر پابندی۔ عوام کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعظم مودی کی پاکستان کے خلاف لڑائی کی منصوبہ بندی، امریکی میگزین۔ بزرگوں کی پرانی نصیحت ایک بار پھر تازہ کہ دودھ کو ہمیشہ اچھی طرح ابال کر پینا چاہیے۔ ٹی وی دیکھنے کے بعد لپیٹ کر جیب میں رکھ لیجئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ یہ پہلی خبر نیپال سے ہے۔ نیپال نے کسانوں کو ٹڈی دل کو پکڑنے کے لیے نقد انعامات دینے کی پیشکش کی ہے۔ ٹڈی دل کے جھنڈ پاکستان اور بھارت میں فصلوں پر تباہ کن حملے کے بعد اب نیپال میں داخل ہو رہے ہیں۔ نیپالی حکومت لوگوں کو کیڑے مار ادویات کے استعمال کی بجائے کیڑوں کو پکڑنے کی ترغیب دے رہی ہے، کیونکہ کیڑے مار ادویات کا استعمال ماحول کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کسانوں کو 1 کلو گرام وزن کی ٹڈی دل پکڑنے کے بدلے میں 25 نیپالی روپے یعنی 21 امریکی سینٹ رقم ادا کی جائے گی۔ ان ٹڈیوں کو مچھروں کے جالوں کا استعمال کرتے ہوئے رات کے وقت زیادہ آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے تاکہ ان کو مرغیوں اور جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جا سکے۔ اگلی خبر پاکستان سے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 7300 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر مشتمل 15 قومی پارکس بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف ملک کے سرسبز شاداب رقبے میں اضافہ ہوگا اور ماحول کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، بلکہ بے روزگار نوجوان کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اس منصوبے کے تحت ملک کے پروٹیکٹڈ ایریا کو 13% سے بڑھا کر 15% تک کیا جائے گا۔ اس وقت زیادہ تر پروٹیکٹڈ ایریا صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہے۔ منصوبے کے تحت ملک کے شمالی پہاڑی میدانی اور جنوب میں ساحلی علاقوں میں 7300 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر 15 نیشنل پارکس بنائے جائیں گے۔ ان میں سے 9 کو حال ہی میں قومی پارکس کا درجہ دیا گیا تھا، جبکہ 6 دیگر کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ اب ان تمام پارکس کو پہلی بار مکمل طور پر فعال بنایا جائے گا۔ اس منصوبے سے ابتدائی مرحلے میں تقریباً 5000 روزگار کے براہ راست مواقع میسر آئیں گے۔ اگلی خبر چائنا اور بھارت سے ہے کہ چائنا اور بھارت میں مون سون کی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ چائنا کے 13 صوبوں میں سیلاب کی وجہ سے 97,000 مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ اب تک 78 افراد ہلاک اور 12 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ ملکی معیشت کو بھی 36 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ بھارت میں بھی مون سون کی طوفانی بارشوں سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ریاست آسام میں متعدد دریاؤں میں طغیانی آ چکی ہے۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 33 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے 15 لاکھ افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ اگلی خبر امریکہ سے ہے کہ کورونا کے دوران تقریبات میں ماسک نہ پہننے والے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں سخت حالات میں ماسک پہننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر انہیں لوگوں کی طرح سخت صورتحال درپیش ہوئی تو وہ یقیناً ماسک پہنیں گے، ورنہ عام طور پر وہ ماسک نہیں پہنتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملاقات سے قبل وائٹ ہاؤس میں زیادہ تر لوگ کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اس صورتحال میں جب مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہو، ماسک پہننا اچھی بات ہے، اور مجھے ماسک پہننے سے کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا جانا ضروری ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک دن لوگ مجھے کالے رنگ کا ایک ماسک پہنے دیکھیں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے، جس میں سابق تصوراتی کردار لون رینجر کی طرح لگوں گا جو آنکھوں پر ماسک پہنتا تھا۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا ختم ہونے سے متعلق فروری میں کہا تھا کہ یہ کورونا ختم ہونے جا رہا ہے اور ایک دن جادو ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اگلی خبر پاکستان سے ہے کہ ISPR جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن کے ساتھ گلگت میں پاکستانی اہلکاروں کی اضافی تعیناتی اور چائنا کی طرف سے سکردو کے مبینہ استعمال سے متعلق بھارت کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی خبریں جھوٹ پر مبنی، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے برعکس ہیں۔ ISPR نے کہا کہ اس طرح کی کوئی نقل و حرکت یا اضافی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں چائنا کے فوجیوں کی موجودگی کی بھی واضح انداز میں تردید کرتے ہیں۔ اگلی خبر رشیا سے ہے کہ روس کے عوام نے صدارتی انتخابات لڑنے سے متعلق آئینی ترمیم کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، جس کے بعد صدر پیوٹن کے لیے 2036 تک اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ روس میں صدر کے مزید 2 مرتبہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق آئین میں ترمیم کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے ریفرنڈم جاری تھا، جو منگل کو مکمل ہو گیا۔ روس کے سینٹرل الیکشن کمیشن کے مطابق 99.9% ووٹوں کے نتائج مرتب کر لیے گئے ہیں، جس کے مطابق 77.9% عوام نے صدر کے انتخاب لڑنے سے متعلق آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ جبکہ 21% عوام نے اس کی مخالفت کی ہے، صدر پیوٹن کی مدت صدارت 2024 میں ختم ہوگی۔ تاہم نئی آئینی ترمیم کے بعد وہ مزید 2 مرتبہ 6 سال مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ اس طرح 67 ایئر اولڈ پیوٹن 2036 میں اپنی عمر کے 83 سال میں پہنچ کر بھی روس کے صدر رہ سکیں گے۔ انتخابات کی نگرانی کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم گلوس نے کہا ہے کہ ووٹنگ کے دوران کئی بے ضابطگیاں دیکھی گئی ہیں، جس کے بعد انتخابات کے نتائج کی قانونی حیثیت سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیلونی نے ووٹنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد پیوٹن کو تاحیات صدر بنانا ہے، اس لیے ریفرنڈم کے نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ الیکسی نیلونی نے کہا کہ صدر پیوٹن کو سڑکوں پر عوام کے جمع ہونے سے خوف آتا ہے اور وہ اس وقت تک اقتدار سے الگ نہیں ہوں گے جب تک لاکھوں افراد سڑکوں پر جمع نہ ہو جائیں۔ دوستو، صدر پیوٹن روس کی جدید تاریخ میں جوزف اسٹالن کے بعد سب سے طویل عرصے تک ملک کے صدر رہنے والے رہنما ہیں۔ اگلی خبر برطانیہ سے ہے کہ برطانیہ نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا سے 3 ماہ کے دوران بے روزگاری میں 126% اضافہ ہوا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن سے جہاں پیداواری و کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی تھیں، وہیں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ سے مئی تک خود کو بے روزگار رجسٹر کروانے والوں کی تعداد بڑھ کر 28 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جو کورونا سے قبل کی تعداد سے 126% زیادہ ہے۔ اگلی خبر جاپان سے ہے۔ جاپان میں پیدل چلتے ہوئے موبائل فون کی سکرین دیکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نئے قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ یا سزا نہیں ہوگی اور اس کا مقصد چلتے ہوئے موبائل سکرین دیکھنے کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ یاموٹو کے ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی یہ اعلان سنائی دیتا ہے کہ چلتے وقت سمارٹ فون کے استعمال پر پابندی ہے۔ اپنے موبائل فونز اس وقت استعمال نہ کریں جب آپ پیدل چل رہے ہوں۔ ریلوے اسٹیشن پر ہر طرف ہدایات درج ہیں جن کے ذریعے اس نئے قانون کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بینرز پر لکھا گیا ہے کہ سڑک، پارک یا کسی بھی عوامی مرکز میں پیدل چلتے ہوئے موبائل کی سکرین دیکھنے پر پابندی ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے اس نئے قانون کی حمایت کی ہے، جس میں بڑی عمر کے علاوہ نوجوان بھی شامل ہیں۔ جاپانی موبائل کمپنی NTT کی تحقیق کے مطابق پیدل چلتے ہوئے موبائل فون دیکھنے والوں میں سے 95% ایسے افراد ہیں جن کی توجہ سکرین پر مرکوز ہونے کے باعث انہیں سامنے نہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اگلی خبر انڈیا بھارت سے ہے کہ ایک امریکی میگزین کا کہنا ہے کہ لداخ میں پسپائی پر عوام کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعظم مودی کی پاکستان کے خلاف لڑائی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔
ٹرمپ 3 مرتبہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ وادی پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ پچھلے برس میگزین نے کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان نیوکلیئر لڑائی ہوئی تو کروڑوں افراد مارے جائیں گے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوگی، دھوئیں کا گہرا بادل اٹھے گا جو ایک ہفتے میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اگلی دلچسپ خبر امریکہ سے ہے کہ امریکی غذائی ماہرین نے عام دستیاب دودھ کے ہزاروں نمونوں کا تجزیہ کرنے کے بعد انکشاف کیا ہے کہ کچے دودھ میں اینٹی بائیوٹک دواؤں سے مزاحمت رکھنے والے جین کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے، لہٰذا اس دودھ کو اچھی طرح ابالنے کے بعد ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔ ریسرچ جرنل میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق اس مطالعے کی غرض سے امریکہ کی 5 ریاستوں میں مختلف مارکیٹوں سے دودھ کے 2034 نمونے جمع کیے گئے، جو یا تو بالکل کچے تھے یا پھر انہیں 3 الگ الگ طریقوں کے ذریعے جراثیم اور دیگر مضر اجزاء سے پاک کیا گیا تھا۔ اسٹڈی میں جہاں یہ بات سامنے آئی کہ اگر کچے دودھ کو فریج میں رکھ دیا جائے تو اس میں جراثیم زیادہ نہیں ہوتے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچے دودھ میں ایسے خطرناک جین کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے جو اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں اور عام ٹیمپریچر پر دودھ میں خطرناک جراثیم کی تعداد میں تیزی سے اضافہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بات دوستو اس سے پہلے بھی ایک اسٹڈی میں سامنے آ چکی ہے، لیکن موجودہ تحقیق میں اس کا تعلق جراثیم کی تعداد بڑھنے سے بھی ثابت ہوا ہے، جو ایک تشویشناک امر ہے۔ اس تحقیق کی روشنی میں بزرگوں کی پرانی نصیحت ایک بار پھر تازہ ہوئی ہے کہ دودھ کو ہمیشہ اچھی طرح ابال کر پینا چاہیے۔ اگلی خبر ٹیکنالوجی کے متعلق ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا نے انسان کو آزائشوں کی ایسی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے جہاں ایجادات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اب حاضر ہے کاغذ جتنے پتلے ٹی وی پینل کا، جن میں سے ایک اتنا لچکدار ہے کہ اس کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ ٹی وی بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس لچکدار 18 انچ ٹی وی پینل کو جب لپیٹا جائے گا تو یہ 3 سینٹی میٹر قطر کی ٹیوب بن جائے گی۔ لچکدار ٹی وی کی ریزولیشن 1200 بائی 810 پکسل ہے اور اس کو 3 سینٹی میٹر قطر کی ٹیوب میں لپیٹنے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹی وی پینل میں لچک اس لیے ممکن ہو سکی کہ اس میں پلاسٹک نہیں بلکہ پولیمائڈ فلم استعمال کی گئی ہے۔ لچکدار سکرین ایک اہم ایجاد ہے، یہ باقی ٹی وی سیٹ سے زیادہ پائیدار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد ہی ایسی بہترین سکرینیں بنائی جائیں گی جس کا استعمال جہازوں میں بھی ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔